روایت کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں کہ خلیفہ منصور نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور اسی دوران جو ہے وہ آپ کو زہر دیا گیا. اس کا سبب یہ تھا کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور وہ دور عباسیوں کا دور تھا اور اس دور کا جو خلیفہ تھا وہ منصور عباسی تھا. تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام حسن کی اولاد سے جو سیدنا حضرت سید محمد نفس زکیہ حسنی تھے ان کے حق میں فتویٰ دیا اور عباسیوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا اور نہ صرف جہاد کرنے کا حکم دیا بلکہ روایت میں آتا ہے کہ 4000 دینار ان کی مدد کے لیے بھی روانہ کیے. اور چونکہ اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 80 سال تھی, بوڑھے ہو چکے تھے, ضعیف العمر تھے. آپ فرمایا کرتے کہ اگر میرے پاس لوگوں کی امانتیں نہ ہوتی تو میں لڑنے کے لیے آپ کے لشکر میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہوں. اب ان کو جو جیل میں ڈالا گیا, زہر دیا گیا, کس وجہ سے؟ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے وہ بھی عباسی دور تھا, ان کو کوڑے مارے گئے یہاں تک کہ امام مالک بے ہوش ہو گئے. ہوش آتا تو آپ فرماتے کہ میں روزے قیامت جو ہے وہ ان سے اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی سوال نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی اولاد سے یا آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں, میں انہیں معاف کرتا ہوں. اور اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ابن حجر مکی الشافعی نے اس کو الصواعق المحرقہ میں بیان کیا ہے. امام شافعی فرمایا کرتے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, تمہاری محبت رب تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن میں فرض قرار دی گئی اور تمہارے عظیم القدر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوران نماز جو درود پاک پڑھا جاتا ہے, جو شخص یہ درود پاک آل محمد پر نہیں پڑھتا اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. یہ کون فرمایا کرتا تھا؟ امام شافعی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حب اہل بیت کی وجہ سے آپ کو رافضی تک کہا گیا کہ یہ رافضی ہیں. تو آپ فرمایا کرتے ان کان رفتا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی, کہ سن لو اگر حب آل محمد جو ہے وہ رفض ہے تو سب سے بڑا اے جن و انس کے گروہ سن لو میں سب سے بڑا رافضی ہوں. یہ کون فرمایا کرتا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ چاروں اماموں کے حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت یہ 4 مسالک ہیں, 4 اسکول آف تھاٹس ہیں, یہی حق پر ہے, یہی سواد اعظم ہے. آپ ان بڑے اماموں کا عقیدہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے سمجھیں کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ المناقب میں اہل بیت اطہار کی فضیلت میں بہت زیادہ روایات کو نقل کیا اور تاریخ الخلفاء میں آپ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ جس قدر احادیث حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں کسی اور صحابی کی شان میں اس قدر روایات نقل نہیں کی گئی. اور ابن حجر شافعی مکی الصواعق المحرقہ میں فرماتے ہیں
کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے اگر کوئی سید زادہ آ جاتا، اللہ اکبر، انہیں پتہ چلتا کہ یہ سید ہے، تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ یہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے